چھوڑ کے دیکھو نار میں جانا چاہتا ہے، اور ماتم مجلس اور علی سے روکتا ہے دیوانوں کو، سارے جرم یہ اپنی ماں کے آپ بتانا چاہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، جتنا خالق اکبر کا نام بلند ہے ذرا زور سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اس پہلے حلال زادے سے لے کے اس آخری حلال زادے تک جن کی رگوں میں ولایت علی ماں کے دودھ کی طرح گردش کر رہی ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے اپنی ماں کو گارڈ آف آنر پیش کرو، نعرہ حیدری۔ صلوات کرو عبادت سمجھ کے آواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات میرے قابل احترام سادات و غیر سادات، دعا ہے کہ مولا کائنات اس مجلس کے بانیان، اراکین انجمن، نوجوان، بزرگ بھائی جنہوں نے اہتمام کیتا ہے، خالق انہوں نے رزق برکت پائے اور انہوں نے یہ نوکری دربار آل محمد منظور مقبول۔ میں گزشتہ سال حاضر ہونا تھا، میرے بہت ہی پیارے بھائی بلکہ پروانہ آل محمد ملک خادم حسین صاحب تھا، میرے نال مسلسل رابطہ رہا ہے۔ میں اس وقت ہاسپیٹل داخلم، تکلیف آئی، میں حاضر نہیں ہو سکیا۔ اس دفعہ بھی کوئی ایسا دن نہیں جس دن انہوں نے تاکیدن فون نہیں کیتا کہ ساری اس مجلس تے آؤ۔ میں حاضر ہوا،
میرے آن دا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اس قسم دی گفتگو کرا جس گفتگو چوں نفرت دی بدبو آئے اور ایسے من گھڑت مسائل خود ساختہ روایات کہ جنہ دا نہ تعلق قرآن نال ہے نہ مصطفیٰ دے فرمان نال ہے نہ ائمہ طاہرین دے بیان نال ہے، بلکہ ایسے ضعیف راوی اگر میدان ریسرچ انہاں راویاں دا ہی پتہ کیتا جائے تو میں پوری ذمہ داری نال آخنا کہ انہاں بیچاریاں دا تا اپنے ہی پیو نہیں لبدا۔ چھوٹی چھوٹی باتاں لے کے جی انہاں نو کچھ ہور رنگ دے کے، مثلا کہ آیت قرآن دی ہے کہ لا تقرب الصلاۃ، اور غیر مسلم بندے واسطے یہ لفظ بڑا کم دینا ہے۔ واقعی تسی جو نماز پڑھ دیو اللہ آخدہ لا تقرب الصلاۃ، نماز دے نزدیک نہ جاؤ، تو تسی کیوں پڑھ دیو؟ ایت تو قرآن دی ہے۔ واقعی میں غیر مسلم ہے، میں نماز اس واسطے نہیں پڑھتا کہ اللہ فرماتا لا تقرب الصلاۃ، نماز کے نزدیک مت جاؤ، اس آخیا ہے میں گیا ہی نہیں، اگوی نہیں پڑھتا بھی اس کی آخیا ہے کہ لا تقرب الصلاۃ، نماز کے نزدیک مت جاؤ، وَأَنْتُمْ سُكَارَى، جب تم حالت نشہ میں ہو۔ جی وہ اگلی گل چھڑ کے تے پچھلی لے کے بندہ دوڑیا پھرے بے اللہ آپ چھوڑیا پور باش۔ تو اس قسم دیا باتاں کچھ بندے ناموری پیدا کرنے واسطے جی بھئیو بندہ جی کو بڑا مولوی ہے، بہت بڑا مولوی ہے جی، اپنی ایڈورٹائز واسطے اس قسم دی چر زبانی استعمال کر کے لوگاں نو نفرت دلاونی، آپت وچ لڑاونا ہے۔ کوئی ایڈی جو غیرت ہے کشمیر تو لے لو جا کے، اتھے نہ دھیاں دی عزت محفوظ، نہ بھیڑا دی، نہ جوانا دی جوانی، ادھے لڑتے نہیں، آپس وچ ایک دوسرے تے فتوی بازی، اشتعال انگیز تقریراں جی اے کافر ہیں، اے جہنمی ہیں۔ معاف کرنا، اگر آج حساب کرن تے آئیے تو میں پورے وسوخ نہ لاگ سکنا کہ تم میں سڑک تے ٹرن جو گانا چھوڑے سا، کیونکہ میں بھی کاظم ہوں، میری بیک سائڈ نہیں کہ میں کوئی بزنس کرنا، اور پھر میں اس بندے دا شاگرد ہاں کہ جس نے ساری زندگی میدان عام تو لے کے ہائی کورٹ تک ملوانے دی گردن تے لت رکھ کے دسیا کہ حق دا امام علی۔ دے بعد خدا انہوں گری کرامت کرے، میں کوئی کل دا بچہ نہیں ہے، میری اپنی سروس کافی ہے، کوئی ضلع ایسا نہیں جتھے میں نہیں گیا، کوئی ضلع دا نامور مولوی نہیں جس میں نہیں جانتا،
جڑے چھوکرے تواڈے کول آندے نا میں تے انہاں دے پیواں نال ٹکر لائی ہوئی ہے اور کدی وہ سر تے قرآن رکھ کے پوچھا ہے اجے بھی وہ بھاویں کمبدا ہے تے بھاویں ڈھاندا ہے جس حالت وچ یہ جیندا ہے وہ کول پوچھا ہے بھی تو آکھیا بھی جڑا میں کو علی ولی اللہ لکھے سی میں شیعہ مذہب اختیار کرے سا تے میں اس مسیح وچ کتاباں لے کے آ گیا تے تو دہائی پا دیتی پولیس میں بندے قتل تھی وے سن بندوقیں چل وے سن بچاؤ مسلمانوں دا خون رائے گان تھی سی تے اخیر رات دے 3 بجے صدقہ تریاں دا مجھی دے ٹرک وچ بہ کے نکلیا چھوکرا کے تمہیں ڈرائندا ہے گلا کرتا ہے میں تو انہوں دا خاندان جاننا میں نہ اگلے پچھلے جاننا سمجھ آئیے بہرحال میں ہوں اپنا بیان شروع کرنا تھوڑا جا تمہیں میں اس چیز تے ایگری کیتا ہے مطمئن کیتا ہے کہ تسی تمام تر ٹینشن لہا کے روڈ تے رکھ دو پریشان ہونے دی لوڑ نہیں وہ مسئلہ ہی نہیں جڑا عطائے آل محمد چوں جس کا میرے کو جواب نہیں گھبران دی لوڑ نہیں فریش موڈ وچ بیٹھو تانوں نہ مینوں کوئی رکے لکھن دی لوڑ ہے نہ کوئی مینوں لکمے دین دی لوڑ ہے میں انہاں دیاں فطرتاں جاننا میں انہاں دیاں عادتاں جاننا انہاں دیاں تقریراں انہاں دے دلاں چھوندیاں میرے ناخناں چھوندیاں میں سب کچھ جاننا تے آج انشاءاللہ تعالی سب این فٹ کر کے بحث کرنا اور ایک تسی سماعت سناؤ میں اپنا بیان شروع کروں ذات کبریا نے اپنی منزہ اور مبرہ کتاب لا ریب و بے عیب کتاب وہ کتاب جس کتاب دا دعویٰ ہے کہ جس سے کوئی شک نہیں ساڈا چھوٹے تو لے کے بزرگ تک یہ ایمان ہے کہ جڑا اس بے شک اور لا شک کچھ شک کرے اس شکید اپنے چ شک ہو سکتا ہے قرآن چ شک نہیں ہو سکتا کائنات عالم ایسی افضل و اکمل و اعلی و بالا کتاب ہے کہ جس کا دیکھنا بھی عبادت پڑھنا بھی عبادت سونا بھی عبادت اس نے چھٹا پارا سورہ مائدہ ذات قدوس نے ذات کبریا نے ذات لم یزل نے پاک پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے انما ولیکم اللہ ما سوا اس نہیں کہ تو ساڈا ولی اللہ ہے پہلا لفظ ہے قبلہ انما کلام عربی کلمہ حصر ہے حصر آخ دن دیوار کوئی بلڈنگ گھر ہے مکان ہے مسجد ہے بارگاہ ہے ہر باشعور جدو اس کی تعمیر کرتا ہے تو ہر باشعور دا شعور اس بات پہ مجبور کرتا ہے کہ پہلے 4 دیواری بنائی جائے تاکہ غیر چیز اندر داخل نہ ہو سکے انما دا معنی یہ ہے کہ جو چیز اندر ہے وہ باہر نہیں جڑی باہر ہے وہ اندر نہیں خالق نے مسئلہ ولایت بیان کرنا ہویا انما دا لفظ بیان فرمایا ہے کہ ما سوائے اس سے نہیں تو ساڈا ولی پہلے اللہ ہے پھر رسول ہے پھر والذین آمنوا الذین وہ لوگ ایک اختلاف ہے
ترجمے کا 72 مذاہب تے مولوی اس کا ترجمہ کر دیں کہ والذین، چونکہ والذین صیغہ اس میں موصول ہے، جمع ہے، کہ والذین وہ لوگ، آمن الذین 72 مذاہب نے ترجمہ کیتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، یقیمون الصلاۃ نماز قائم کرتے ہیں، یؤتون الزکاۃ زکات ادا کرتے ہیں، وہم راکعون حالت رکوع میں۔ یہ ہے 72 مذاہب کا ترجمہ۔ اب جو 73واں مذہب ہے نا، جس کا نام ہے شیعہ، شیعہ علی، شیعہ حیدر کرار، انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے۔ ہمارے علماء محققین محدثین مفسرین نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ انما ولیکم اللہ، ما سوائے اس کے نہیں تمہارا پہلا ولی اللہ ہے، ورسولہ اور رسول ہے، والذین وہ لوگ، آمن الذین جو ایمان رکھتے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں، یقیمون الصلاۃ نماز قائم کرتے ہیں، یؤتون الزکاۃ زکات دیتے ہیں، وہم راکعون حالت رکوع میں۔ میرے بزرگوں بھائیوں، اس آیت کے ترجمے 2 ہوئے۔ ایک یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، ہم کہہ رہے ہیں جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، لانے والے اور ہوتے ہیں، رکھنے والے اور ہوتے ہیں۔ جو ایمان لاتے ہیں وہ ایمان سے خالی ہوتے ہیں، جو رکھتے ہیں وہ نگران ایمان ہوتے ہیں۔ اب بات تو یہ ہے کہ انما ولیکم اللہ، ما سوائے اس کے نہیں کہ تمہارا ولی اللہ ہے، ورسول اور رسول ہے۔ یہ 2 ولایتوں کا اعلان تو خالق نے واضح کر دیا ہے۔ اب اختلاف ہے تیسری ولایت کا، کیونکہ پہلے ولی کا نام ہے انما ولیکم اللہ، ما سوائے اس کے نہیں کہ تمہارا ولی اللہ ہے۔ دوسرے ولی کا نام ہے کہ دوسرا ولی رسول ہے، تیسرے ولی کا نام نہیں۔ توجہ ہے نا؟ تیسرے ولی کا نام نہیں، صفت ہے کہ نماز بھی قائم کرے اور زکات بھی دے۔ اب ترجمہ قبلہ اس بات پر رزلٹ دے گا کہ ایمان لائے اور ایمان رکھے، لانے والے اور رکھنے والے کا رزلٹ اس آیت کے مفہوم و ماحصل سے ظاہر ہوگا کہ دیکھنا یہ ہے کہ تیسرا ولی کون ہے، تیسرا ولی کون ہے۔ اگر تو اس ولی نے پہلے بت پرستی کی ہے، جو ہے نا، میں تو پڑھے لکھے لوگ دیکھ کے تھوڑا جہا اردو شروع ہویا تو سچا یہ نہیں بیٹھے ہو جی میں امانت پئی ہوتی ہے۔ تو دیکھ رہے ہیں کہ تیسری ولایت کا مشتاق کون ہے، تیسرا ولی کون ہے، تیسرا ولی کون ہے، وہ کون ہے جس کی نماز بھی جاری ہے، زکات بھی جاری ہے۔ اگر تو ہے کوئی اور شخص کہ جس کا بچپن جوانی کفر وچ گزری ہے تو پھر ہے ایمان لے آنا نا۔ توجہ میں انشاءاللہ بلڈوزر پھیر دے سا، صفائی کر دے سا، آئندہ کوئی بے لگامہ این منہ پاڑ کے نہ بلے سی۔ توجہ ہے نا جناب؟ پہلے تو یہ دیکھ رہے کہ تیسرا ولی ہے کون۔ اگر تو اس کا ماضی کفر وچ گزریا ہے، وہ مشرک نہیں ہے، وہ کافر نہیں ہے،
تو پھر ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے. نہیں اس طرح نہیں. مسلمانوں کی یہ کتاب آج یہ واضح ہے جڑے ہائی پوزیشن ہائی سٹینڈرڈ دی کتاباں نہیں پڑھ سکتے, نہیں خرید سکتے, نہیں لب سکتے. میں چھوٹی تو بڑے تک اس نے کوئی بات منوا سا کہ پرائمری کلاس کی کتاباں مڈل اور ہائی کلاس کی اسلامیات, پرائمری دی دینیات اگو اسلامیات. اسے لکھا ہے کہ جدو رسول نے اعلان نبوت کیتا کہ جب رسول نے اعلان نبوت کیا تو دست رسالت پہ سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو بکر تھے. اتنی اعتراض نہیں, تاریخ کتابیں اٹھاؤ, پرائمری کلاس کی دینیات پڑھو, 9ویں 10ویں کی اسلامیات پڑھو کہ جب رسول نے اعلان نبوت کیا تھا تو سب سے پہلے دست رسالت پہ ایمان لانے والے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے, پھر حضرت عمر فاروق تھے, پھر حضرت عثمان غنی تھے. بزرگوں میں ابو بکر, جوانوں میں حضرت عمر, درمیانوں میں حضرت عثمان یہ ایمان لائے. اور ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ بچوں میں ایمان لانے والے سارے بندے تو بستے کھجیے چ نہیں چڑھتے رہے, کئی بندے پڑھے ہوئے بھی تو ہے نا, تو میرے نال بولو نا کہ بچوں میں ایمان لانے والے علی تھے. اب جب حضرت ابو بکر نے کلمہ پڑھا, تقریر ویڈیو ہو رہی ہے, کسی چمپئن مولوی نو میری تقریر سنا, دو ٹکے نے ملیا ملو نہیں, انہاں تے تو میری تاکی نہیں پاؤں, توجہ ہے نا. کسی عالم نو سنا جنہیں پتر نو سڈیا وہ پیو نو ہلا, انہوں میرے سامنے لیا, وہ سر تے قرآن رکھ کے یہ بات منوا کہ ابو بکر جب ایمان لائے تھے تو کتنی عمر تھی, 60 سال کے, عمر 40 سال کے, عثمان 50 یا 53 سال کے. اور یہ بھی لکھا کہ جب علی ایمان لائے, علی کی ایج حیاتی عمر اس وقت 13-14 سال کی تھی. یعنی بچوں میں ایمان لانے والے علی, بزرگوں میں وہ, جوانوں میں وہ, درمیانے میں وہ, اور بچوں میں علی. آؤٹ آف سینس, تیرے بزرگوں کے ایمان پہ تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ وہ اس ایج میں ایمان آئے. اگر کہو کہ بچوں میں سویٹ ہارٹ, تم علی کے بچپن کو جانتے ہی نہیں ہو. تم اس کمپنی میں علی کو داخل کرتے کیسے ہو؟ تم نے تو علی کے بچپن کی ہسٹری نہیں پڑھی, تم نے تو علی کے بچپن کی ریسرچ ہی نہیں کی, تمہارا اتنا نالج ہی نہیں ہے, تمہاری اتنی اسٹڈی نہیں ہے, تمہارا اتنا مطالعہ ہی نہیں ہے. پہلے دیکھو تو صحیح علی پیدا کہاں ہوئے تھے. علی پیدا کہاں ہوئے تھے؟ علی آئے کعبہ میں
ولادت ہی نہیں ملتی. توجہ ہے نا؟ جب علی مولا سے ان کی ولادت ہی نہیں ملتی، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ یکم محرم کو ہمارے خلیفہ کا یوم شہادت منایا جائے. مناؤ، ہم دیکھنے آئیں گے. اس کا تابوت بناؤ، کاندھے پہ اٹھاؤ، جلوس نکالو، سڑکوں پہ سینہ زنی کرو، چھریاں جلاؤ، قاتل پہ لعنت کرو. اور ڈھونڈا ہوا قاتل کون تھا؟ وہ کون تھا جس نے اس کے پیٹ میں خنجر مارا؟ وہ ابو لولو تھا. قاتل بھی تمہارا، مقتول بھی تمہارا. آؤ نہ منانے کا لطف آئے. ہم مناتے ہیں، زنجیر زنی کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، روتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ہمارا نقصان ہوا. ہم منا رہے، تمہارا بھی تو ہوا ہے. مناؤ، نکالو جلوس، اٹھاؤ تابوت. وہ شہادت کی بات کرتے ہو، ولادت کی کیوں نہیں کرتے؟ ہم مناتے ہیں. جو کعبہ میں آیا تھا اس کا جشن معبود کعبہ ملک کے گوشے گوشے میں، کونے کونے میں ہم مناتے ہیں کہ علی کعبہ میں آیا. تم بھی بزرگوں کا مناؤ کہ تمہارے کہاں پیدا ہوئے. آؤٹ آف سینس، جب تمہیں ان کی پیدائش کی تاریخ ہی نہیں ملتی، چاہے ولادت نہیں ملتی، تو تم جشن کیسے مناؤ گے؟ یہ تو ہمیں فخر ہے، یہ تو ہمیں فخر ہے. شہادت منائے تو تب بھی شرم نہیں، ولادت منائے تو تب بھی شرم نہیں. علی تو کعبہ میں آئے 3 دن. فاطمہ بنت اسد، اسد کی بیٹی، اسد کی ماں، اسد کو لے کے بیٹھی رہی. منتظر نبوت تھی. 3 دن کے بعد سلطان الانبیاء کعبہ میں داخل ہوئے. چہرہ والدہ کل ایمان پہ دیکھا، مسکرا کے سلام کیا. بیوی نے چہرہ الشمس والضحیٰ کو دیکھا، مسکرا کے فرمایا محمد بیٹے قریب آؤ. جب قریب آئے بیوی نے سوال کیا کہ جب سے تمہارا بھائی آیا ہے نہ آنکھیں کھول رہا ہے نہ دودھ پی رہا ہے. مصطفیٰ نے فرمایا چچی مجھے دو. نبی نے ہاتھ بڑھا کے علی کو اٹھایا. یوں کیوں نہ کہہ دوں، کمرے امامت کا نگینہ شمس رسالت کی انگوٹھی پہ آیا. شمس نے کمر کی طرف دیکھا، مریب نے نیب کی طرف دیکھا، نبوت نے امامت کی طرف دیکھا، رسالت نے ولایت کی طرف دیکھا. نبی مخاطب ہو کے فرماتے ہیں یا علی صحیح ہے. عین اللہ کی آنکھیں کھلی، عین اللہ کی آنکھیں کھلی. چہرہ نبوت کی تلاوت کر کے مسکرا کے فرماتے ہیں ٹھیک ہے، اس لیے آنکھیں نہیں کھولی تھی، میری یہ مرضی تھی. میری پہلی نگاہ چہرہ رسالت پہ پڑے. یا علی تو نے دودھ کیوں نہیں پیا؟ مانا مہمان تیرا ہوں، کھاؤں اپنے گھر سے. پیغمبر نے اپنی زبان علی کے منہ میں دی. یوں کیوں نہ کہوں کہ
کہ شہر علم میں باب علم کو جا کر سنو، جا کر شہر علم نے باب علم کو علم دینا شروع کیا. کوئی رائٹر، کوئی مصنف، مورخ ابھی تک ماں نے پیدا ہی نہیں کیا جو یہ ڈیسائیڈ کر سکے کہ علی نے 3 گھنٹے زبان چوسی، 2 گھنٹے، 1.5 گھنٹہ، 15 منٹ چند لبوں کی بات تھی کہ امامت نے نبوت کی زبان چوسی. نبوت نے اپنی زبان واپس ہٹا کے مسکرا کے فرمایا کہ تو نے علم ما کان و ما یکون کے مصداق کا علم حاصل کیا ہے، مجھے کچھ پڑھ کے سنا. رب کعبہ کی قسم علی مسکرا کے فرماتے ہیں مولا تورات پڑھوں، انجیل پڑھوں، زبور پڑھوں کہ قرآن؟ زبور پڑھوں کہ قرآن پڑھوں؟ فرمایا سب میں سے تھوڑا تھوڑا پڑھ کے سنا. میرے لفظ سینے پہ طویل بنا، 3 دن کا بچہ ہو کے جو 4 کتابیں سنائے وہ اور ہوتا ہے جسے 60 سال میں سورہ پکڑنا ہے وہ تیرا ماما. بسم اللہ. جو نبوت کے ہاتھوں پہ 4 کتابیں سنائے وہ کل ایمان ہوتا ہے. جو 60 سال کے بعد کلمہ پڑھے وہ تیرا نانا ماما بے ایمان ہوتا ہے. گھر دانے نہیں، ماں چکیاں پوچھتی، پلے شہ کوئی نہیں، ذات کی کوڑ کلی شتیریاں نال جپے. تقریرہ نے جی فلاں فلاں بندے عبادت کردے ہیں، علی پارا دیتا، علی چھپ چھپ کے تکدا. واقعی تکدا اسی کہ ایمان تے ہیں یا بے ایمان ہے؟ نہیں سمجھتا. دکھاؤ اس پہ علی نے کیا اسی بھی یہ جو نما آیا کہ نہیں 1 رکعت پڑھ کے وقت ادائی تو نہیں کیا کھڑا. آئے شٹ اپ، تم کیا جانو علی کون ہے؟ رب کعبہ کی قسم اٹھاؤ قرآن. جن لوگوں کو تم کہتے ہو وہ یہ تھے، وہ یہ تھے، وہ کیا تھے؟ کہ ویکھے ہی انہاں راتی دیا ساڑھا جو سر کھا گیا یہ ساڑھے بزرگاں نو نہیں مندے. لیاؤ نہ ملوانے انہوں میرے سامنے، انہاں دا کلیا میں کٹھا، انہاں دا پوسٹ مارٹم میں کرا، انہاں نو میں پوچھا تو کی مننا ہے؟ جلے سانو آخ دن شیعہ اس نو نہیں مندے، اس نو نہیں مندے، اس نو نہیں مندے، تو 10 بندے دے پترا تو کی مننا ہے؟ وہ بندہ میرا لحاظ نہ کرے، اس بھرے مجمع کھڑا ہو کے گل کرے، کبھی کسی صاحب کے نام تے دیکھ چاڑی ہے. میں بڑی دیر دا آیا ہوں تو میں نہ دیئے کیسٹا سوندا رہے میں نو میرے برادر من ملک خادم سانا کھا جی گلے میں لستوں وہ جڑی ہوندی پئی
سوانو جڑی گلو سڑیا نا پہلے کس ٹسلو اسا سڑے پے ہاں میں کہ گھبرا نہیں میں ٹھار کے ویسا تو انہوں نے ساڑ کے ویسا جنہ تمہوں ساڑے کبھی کفر کی چوکھٹ سے نہ بیزار ہوئے جو کبھی کفر کی چوکھٹ سے نہ بیزار ہوئے چھوڑ کر عہد میں احمد کو بھی فرار ایک کتے کے مقابل نہ گئے خندق میں ایک کتے کے مقابل نہ گئے خندق میں ارے کس طرح مسند حیدر احمد کے وہ حقدار محترم المعظم نے بہت پیاری نمائی پڑھی ہے کہ جو احد میں میں ویڈیو بنائی میں دسائی کیویں نسل کیڑے نسل کدو دی نسل توجہ ہے پکی روٹی نہیں ابو ہرارے دی روایت نہیں قرآن پاک چوتھا پارہ صفحہ نمبر 160 اس گروپ دے گرو گھنٹا مولانا اشرف علی تھانوی شاہ رفیع الدین محدث دہلوی ترجمہ کر دے جنگ احد کا واقعہ کہ نبی کے دانت حضور کا دانت احد میں شہید ہوا حضور زمین پہ گرے شیطان نے افواہ پھیلا دی محمد قتل ہو گئے یہ ایسے بھاگے انج نسے جی میں سواڈے پہاڑا تے پہاڑی بکریاں دستی ہیں لکھا ہے حاشیے تے مثل پہاڑی بکریوں کے پہاڑوں پہ کودتے تھے تو پوچھنیاں چاہتے ہیں چھڑکا چاہتے ہیں نسے ان حواس باختہ ہو گئے ان آؤٹ آف سینس ہو گئے ان دماغ کا فیوز اڑ گیا اپنے دروازے تو لگے تفسیر سورہ منصور جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 379 ورقے دا سجا پاسا 15ویں سطر ان نسے اپنے دروازے تے اپنی بیویاں وے کیا دیر اما مدینہ گئے یا پیچھے اور جڑا بیوی نو ماں کے نکاح تک ٹوٹ گیا ہے تو جدو نکاح ٹوٹ گیا ہے تے حلالہ کی تھوکن آیا ہی تے وقت نکاح کی تھوپڑ آیا توجہ ہے نا ہر سن میرے مولا کا فرمان تفسیر ابن کثیر چوتھی جلد صفحہ نمبر 581 مطبوعہ مصر ورقے دا کھپا پاسا 9ویں سطر جدو ہر کوئی رسول چھوڑ کے دس گیا علی کھڑے رہے لایا میرے سر پہ قرآن رکھ غلط پڑا سور بن کے مرا یہ تو نہ منے پیشالہ پھڑک کے مرے توجہ ہے نا سارے نس کے علی کھڑے رہے پیغمبر دیا کھلی یا علی جی مولا میں نو ہر کوئی چھوڑ گیا تو کیوں نہیں چھوڑیا علی فرمائے اکبر بعد الایمان میں تینو چھوڑ کے کافر ہو جاوا نہیں سمجھے اور رنا مسلمانیت نو وہ تو کافر ہو گئے کہ نہیں علی
کیوں نہیں بچائی؟ علی مولا دیکھ کے فرمائے واللہ بعد محمد قسم ذات پاک دی جس نے قدرہ قدرت میں علی دی جان ساری دنیا بھی بدل جائے میں علی نہ بدل سا یا میدان وچ مر ویسا یا دین محمد نو قائم کر کے ویسا. سو میں گل کر رہا کہ کدی کسے اصحاب دے ناتے کوئی منت منی ہوئے کوئی دعا کوئی واسطہ پتر بیمار ہوئے کدی آکھے یا اللہ حضرت عثمان دی آخری سخاوت دا واسطے سمجھے گئے بیوی نو تاپ چڑھے ہوئے کدی آکھے یا اللہ حضرت افلے دا واسطہ ہی نہیں سمجھے کدی کسی دنات دعا منگی ہوئے یا کسی فقیر نو پین دیا ویکھے ہوئے ساڈا ملنگ پاٹے ہوئے کپڑے ہو سن مسکین غریب ناظم کے دروازے تے ویسے ایم پی اے کے دروازے تے ایم این اے دے تاجر دی دکان تے غریب دے بوئے تے امیر دے بوئے تے جا کے آکسی بی بی خیر پاؤ نظر اللہ نیاز حسین ایویں گل ہے نا کبھی سواڈا بھی کیا اور کسی نو گندا نہ کریا نہ کسی ناظم نو خراب کریا نہ ایم پی ایم این اے نہ چودھری نہ راجن مولوی دے بوئے تے جا کے آکھے بی بی چو یار آڑیے مینو خیر پا تجھے دے تصویر ویکھ لوے آئے اخبار ہی چاہیے ہوئی تو شیعہ نو چھیڑنے تیرے پلے کیے آخر جی صحابہ نہیں مندے اسی مننے جنہیں صحابہ آپ دسیا ہے کتاب دنا ریاض النظرہ فی مناقب اشرا مبشرہ جلد دوم صفحہ نمبر 242 مطبوعہ مصر ورکیدہ سجا پاسا 11ویں سطر حضرت عمر دے بیٹے عبداللہ تو کسے پوچھا اصحابہ دا مقام کیا ہے اصحابہ دی شان کیا ہے اصحابہ دے درجات کیا ہے دیکھیا دا پہلا مرتبہ خلیفہ اول دا ہے دوجا ثانی دا ہے تیسرا ثالث دا ہے جدو ترار تمہیں بیان کر چکا پوچھنا نے آکھا چپ کیوں ہو گیا ہے چوتھا علی نے نا کیوں نہیں لیا حضرت عمر دے بیٹے عبداللہ دن یاد حد ہو گئی افسوس کی بات ہے تو وہ صحابہ دے تمہیں پوچھ رہے ہیں علی صحاب نہیں علی اہل بیت ہے کتاب تیری نہ ہوئے حضرت عمر دے بیٹے دا کون نہ ہوئے اس نے صحابہ نو علی تو علیحدہ نہ کیتا ہوئے میری صدا گولی تے جے تو آخر سارے ہکو جائیں بس سوڑیا کو دماغ دا علاج کرا ساڈا کملا ٹبر نہیں وہ دوسرا گھر جا بھی یہ سارے ہکو جائے ہوں گے ماں دا اپنا مقام ہے بہن دا اپنا مقام ہے دھی دا اپنا مقام ہے سارے دا اپنا اپنا مقام ہے جڑا کعبے چ جمیا ہو رہی جڑا چوکیے جمیا ہو رہی جڑا کرار ہو رہی جڑا فرار ہو رہی جڑا قرآن تو مسئلہ پوچھے ہو رہی جڑا دھی تو مسئلہ پوچھے ہو رہی صحابہ نے
نہیں منے دے ایسا تمنا جے صحابہ دے وچ کچھ ہوئے وہ بھی یہ صحابہ جب تک اذان نہ دے سورج طلوع نہیں ہوگا وہ بھی یہ صحابہ جڑے داڑھی نال بخاری دے دن ایسا تمنا جے صحابہ دے وچ کچھ ہوئے وہ بھی یہ صحابہ جب تک اذان نہ دے سورج طلوع نہیں ہوگا وہ بھی یہ صحابہ جڑے داڑھی نال بخاری دے دن جڑے بندے 300 تو ڈاچی کھن کے رسول نو 900 تو وچ جنا سارا ہو کے داماد نو لوٹ لوے کتھے کتھے رو یہ تو بچارے ترڑے ترڑے مولوی خدا دی قسم ممبر پہ بیٹھا میں تک ہی نہیں پہنچ انہاں دا جڑا گرو کھنٹال وڈا تو اس بھی یہ تو نکیے نکیے تو اس بھی وڈا اندر نال میری ایک بحث ہوئی میں نے لے کے آکھا میں دیکھ 2.5 لاکھ پہ بھولے نہ ساڑھے صحابہ دا مقام ہی کوئی نہیں ایک بندے پاک نبی کو چایا 3 میل غار کھین گیا میں کہا تو مینو چاہ 3 میل اڈے کے لئے چل نہیں سمجھ آئی میں کہا جندے ٹر دیا اپنے گوڑے پھر دے ہو وہ نبی نو کیویں چاہ سکتا ہے آخر ہنو مکر نہیں سونے صدیق چاہے نبی کو گھن گیا میں کہتے گھن گیا میں کہتے گھن گیا کہ سواری بنے ہے نا سواریے تے بندے باندھے راندے ایک ایڑی پھنن دی گل غریب بندے کھوتیے تے باندھے اس تو درمیانے طبقے دے خچرہ تے باندھے اس تو اگلے طبقے دے گھوڑیے تے باندھے پھر سکوٹرہ تے بھی باندھے کارہ تے بھی باندھے جہازہ تے بھی باندھے ایکڑی گالے سواری جو ہوئی چلو تیری سونی سواری صحیح لیکن واقعی سواری ہے نا کہ یوں بھی تہن جڑے نبوت سوار ہوئے سواریاں نو سواری سمجھ سوارا نو سوار سمجھ سوار اچھے ہوندے نہیں سواریاں چھکیاں ہوندی ہے نہیں اول تک کوئی مستند کتاب ایک روایت ہی نہیں وہ تو وڈا جسوسی واسطے پیغمبر اعلان کیتا میں ہجرت کرنی ہے کوئی بندہ گھر باہر نہ نکلے یہ مال روڈ تے ودیا نبی سوچیا جے انہوں میں چھوڑیا اس طرح میں نے کھوڑا دس دے انہوں نال ہی جنوینا بات کیڑی سونی ہوئی ہے غارف کیے ہوئے 70 میٹر دا پٹکا کھوٹے چھ دے دیتا تو سپ لڑیا یہ نہیں لڑیا تو سپ بہت سیانا اس دسیا جدو جیندیا رسول دے نہیں چھڑ دے جدو جیندیا رسول دے کہنو نہیں چھڑ دا تو قبر تا اپنی اپنی ہونی ہے میں ایک مولوی نے آکھا کیوں لڑے اس سپ اکھر نبی دی زیارت کی تھیا میں کہ زیارت نبی کرنی ہے باندھا بابے دیئے دیوا چھوڑی چلو جے چاک لے گن کے سواری بڑے وہ بھی ہنجڑے سوار بڑے کتاب تفسیر در منصور دوسری جلد صفحہ نمبر 791 مطبوعہ مصر برکے دا کھبا پاسا 28ویں سطر حضرت امام حسین نبی تے دوست سوارن دیکھ کے فرمائے نانا لوگاں دیا سواریاں دی لگام تیری لگام کوئی نہیں فرمایا اللہ پتر میری زلفہ دی لگام بناؤ امامت سوار ہے نبوت سواری ہے نبوت دیا زلفن
امامت دا ہاتھ ہے، ارادہ امامت دا ہے، ٹورا رسول دا ہے، ٹریندا حسین ہے، ٹردا رسول ہے، ٹردے ٹردے ایک گلی دے موڑ تے آئے، اگو حضرت عمر آگے دیکھے دل حسین نعم المرکب، تیری کتنی اچھی سواری ہے، تیری کیری سونی سواری ہے۔ نبی دا سلطان مسکرا کے فرمانے ابن خطاب کنجوس نہ بن، اے آخ نعم الراکب کیڑا سونا سوار، سواریاں نیویاں ہوندیاں نہیں، سوار اچھے ہوندے نہیں، تینوں نبی سمجھان واسطے کام کیتا ہی، جس نو میں نیواں کر رہا میرے بعد بلند نہ کریا ہے، جنوں میں بلند کر رہا میرے بعد نیواں نہ کریا ہے۔ ہن تیری ضد دا علاج تو میرے کو کوئی نہیں۔ اگر شیعہ دی بانگ لمبی، کلمہ لمبا، نماز لمبی، تیری کیشا نہیں لمبی، سردیاں دے مفلر، گرمیاں دے ایئر کولر، آکھے جی شیعہ علی ولی اللہ پڑھ دیں، میں انہاں دی فطرتاں جان میں پتہ ہے۔ میں 7 سال اپنے استاد نہ رہا اور 7 سال 45 مناظرہ میں اپنے استاد دا تستوں سے دی کسائی نہ جھوٹا بڑے دا تو جتھا ہی گیا کتھائی 200 شیعہ ہو گئے، کتھائی 400 شیعہ ہو گئے، کتھائی 100 ہو گئے، تو وقت اشتہار چھپا دیتے۔ ایک جھوک وڑیل ہے بہاول پور دے علاقے، اتھے مناظرہ ہویا 600 بندہ شیعہ ہو گیا، تو ملا صدار نو لکا کے چھپا کے لے گئے جی، تو انہاں بعد اشتہار سے چھپایا مناظرہ جھوک وڑیل ہویا، ڈاڈا گندہ مولوی اسماعیل ہویا، اسا کیا بھی ڈاڈے گندے ہوئے 600 بندہ شیعہ ہو گیا، تو گندے ہی ایسا ہویا، توجہ ہے نا، یہ تو بیچاری نکیے نکیے موم بتی ہے، یہ تو شاید کوئی نہیں۔ مولوی استاد آکھن لگا مینوں تو اپنے استاد دے بعد بڑے رولے تے شور پہ نئے تھوڑا تے اس قرآن تے ایمان ہی کوئی نہیں۔ میں کہا بڑی مشکل بڑی ہے، کیوں؟ میں کہا تھوڑا بچ نہ ہی کوئی نہیں۔ آخر ہو کی میں کہا تو دیوبندی ہے میں شیعہ، تو قرآن وچ دیوبندی دکھا میں شیعہ بھی کہنا۔ ہن بھی اعلان ہے، سڈو جدا مرضی سڈو، جتھا مرضی سڈو، تقریر ویڈیو ہو رہی ہے، یہ اپنا مذہب قرآن چ دکھان، میں اپنا دکھانا، یہ اپنے پیر قرآن چ دکھان، میں اپنا دکھانا، میں مولا دا ولی ہونا قرآن چ دکھانا، یہ مینو الصلاۃ خیر من النوم دکھان، میں ماتم دکھانا، یہ حرام دکھان، میں رومن دکھانا، یہ منع دکھان، میں چھریاں مارنیاں دکھانا، یہ حرام دکھان، میں آل محمد دشمن تے تبرہ دکھانا، یہ میرے کو جند چھڑا دے۔ اگر شیعہ دی بھاگ لمبی، کلمہ لمبا، حلال لمبی، اے علی ولی اللہ پڑھ دیں، انہاں کلمے نو ٹانکا لایا ہوا ہے۔ میرے پاس دیکھ فاضل بول رہی ہے 5 ٹائم بھاگ دینا اللہ اکبر اللہ اکبر، جبارو غفارو دی تگل نہیں کائی نہیں، اگے پیو جیندہ بیٹھا ہے تو اسے دا کسائی مٹھ گلو کھنٹال انہوں ساد اسا نمازہ 5 پڑھ دیا وقت رائن، اے نمازہ 5 اذان نہیں 5 ٹائم 5 دے دن علیحدہ علیحدہ، اور ملا سدار نہیں امام آدم کو کھنڈا، خدا دے رشتو لائے کے زمین دے فرائض تک دنیا دے علماء میرا چیلنج ہے 5 ٹائم دی علیحدہ علیحدہ اذان دے کے قرآن چو دکھاؤ
اسا مذہب چھوڑ دسا. کوئی وزن دی گل کر. تیری دو مثال چڑا بیٹھا چڑی کو تخت سلیمان لکھیا جائے. تخت ملکی سلیمان لگے چڑا بیٹھا چڑی کو. اس آخیا میرا دل تھی میں پار مار کے تخت تلے سٹ. کو وڈا پرندہ بیٹھا کول باز طرح کبوتر طرح کو وڈا. اس جا کے حضرت سلیمان نے شکایت لائی. اس آخیا جناب اے دیکھو نا اے چڑے دی گستاخی. اس آخیا کہ اس آخیا میں پار مار کے تخت بلکہ تلے سٹ چھوڑا. انہیں آخیا انہوں نپ کے لائے. حضرت سلیمان چونکہ پرندہ نہیں ہے بولیا زبانہ جان دیا آ گیا. کہا رکھا ہوئے گستاخ کیا آخیا ہی لکھے جی بس آخیا ہے. حضرت سلیمان آخیا اپنا قد ڈٹھا ہی اگو اپنے ڈائلاگ ڈٹھے نہیں. اس آخیا تسا ہی بادشاہ ہو جدا تسی جان دے ہو بھی میرا قد بھی ایو کچھ ہے تو میرے پر نال ڈھاندا بھی نہیں تو تسا میرا ایکشن کیا لے دو. سرکار آخیا تو واتے گل کیتی کیوں؟ اگر اندے کولوں پوچھو جڑا لے کے آیا میں بیٹھا کتے آ. حضرت سلیمان آخیا کتے بیٹھا؟ آخر جی چڑی کو. اس آخیا بادشاہ جو سانو اپنی سمانیاں کول پھنڈا نہیں دے دے کول پھنڈا نہیں دے دے یہ پھنڈ دے انہاں دے پلے کاشا نہیں. اچھا نمازہ پانچ پڑھنے وقت رہے. 15واں سپارہ سورت بنی اسرائیل قرآن لڑیاں سورہ لیندن بے ایمان بندے شدے مسموم پڑے ہیتے جو سر لال پردہ سچا اس سے. 15واں سپارہ سورت بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ نے نماز دا وقت قرآن دسیا ہے. قرآن دے 3 سپارے اللہ سنٹر اچھ دسے 15 ایٹن اللہ کیا دیتے منہ کر سو آپ بے ایمانو سنٹر اچھ منہ رکھو. 15واں سپارہ سورت بنی اسرائیل اللہ بات سے فرمایا کہ الصلاۃ لدلوک الشمس الى غاسق اللیل وقرآن الفجر. آقیم الصلاۃ نماز قائم کرو دلوک الشمس دا دین ڈھر بنے ایک ٹائم الى غاسق اللیل دے درات چھا دے 2 ٹائم قرآن الفجر جدو صبح ہو جائے ایک 3 ٹائم قرآن چاہیے. جنو علی اور ولی اللہ دی تکلیف ہے پہلے 2 اذانہ بند کرے پیچھے میرے نال گل کرے. جدہ تیرے کول منجی نہیں تو بسترا منگدا کیوں؟ ساڈی نماز دا ٹائم قرآن وچ ساڈی نماز قرآن وچ. او میرے سنی بھراؤ کسے فقیر نو کپڑے لے دیتے کرو نہ پیسے دے. انہاں دا تے گھر ہی بڑا کاروبار چلتا ہے. چنگی بھلی انہاں دی دکان ہے گوشت دی. انہاں نو پیسے کیوں دے گے؟ انہاں نو چھڈ کر لا میرے واسطے تیرا کرایہ پٹرول ہی حرام ہے تو تو انہاں نو پیسے تے حلوے کھوا کے میرے سامنے بٹھا اے اپنی نماز قرآن چو دکھان میں اپنی دکھائنا. جیڑا کوڑا ہوئے انہوں اتھے ہی فیر مارنا گھر ونیا نہیں دے دینا. ساتھ نہ بلوانے ہوں جنہیں اگلے دن پھکائے نہیں. اسا نماز پڑھنے سورہ فاتحہ الحمد قرآن سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر قرآن
سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، التحیات للہ رسول سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک، لیکن اسی پانے چاہیے کسائیا میں دے پیو کو پوچھا، غفارو دے پیو کو میں کہ یہ سونی صورت قرآن چاہیے تو سیٹی کوئی نہیں آئی، میں کہ کتھو نہیں ہے آخر سا نبی پاک نے لکھی دیا، بخاؤ نہ کتھے گئے کتھو لے آخر توفہ دیا، میں کہ نکی امی دے نکاح نہ تیری نماز قرآن نہ نماز دا ٹائم قرآن نہ تیرے روزے دا ٹائم، اجا سورج بدلا چھوندا ہے لوڑ دے وے کھجور دے وے، روزہ مکروہ پہ تھیندا ہے، وہ تو روزہ کھول لیا پیچھے سورج نکل آیا، رات مولوی کول گئے ہون اسے کہ گھبرا نہیں تیرے دور ہو گئے ہو، وہ سوچ کے مر رہے 5 منٹ ٹھہر دے تے کوئی فرق پوندا پیا۔ میں 1 سال جیل وچ گیا انہاں دے صدقے، اب بھلا ہوئے ساڈے موجودہ صدر پرویز مشرف دی اللہ حیاتی کرے، بہت دیانتدار شریف اور بہت پیارا ساڈا صدر ہے، نے تو پہلے حضرت ضیاء الحق رضی اللہ تعالیٰ وہ کربلا جتنے سال رہا ہے اتنے سال میں جیل وچ بہندا ہے، توجہ ہے نا، اس دور ہی چھک جاتے انہیں تقریر کی تھی، مناظرانہ شکل آئی، پرچہ ہو گیا، میں جیلے ٹر گیا، چاند دے علاقے کی گل ہے، ادا ایک بڑا انہاں دا ایک پستہ مولوی آ منکر نکیر تو کھلے پہ چلے نہیں، اس تقریر کی تھی، میں جواب دیتا، پرچہ ہو گیا، جیلے لگے گئے، ہوں جس سیل وچ مینوں نہ ڈھکیا نا اتھے قیدی سارا ڈے رمضان شریف ہو گئے، سارا ڈے کوئی تاش کھیڈے کوئی لڈو، میں بڑا پریشان، میں کہ یار میں کیڑی سختی نو پی گیا، انہوں نے میں سمجھاوا ہویا پتہ نہیں کیڑی کرنی ہے بھرنی ہے نو آئے ہاں، اللہ توبہ کرو بندے دے پتر بنو، وہ آخر تو بڑا مولوی عہدے ہو کے باؤ نا، ساڈا تو دل نہیں لگتا، اسا تو آپ تنگ توجہ ہے، میں آخیا یا اللہ کوئی مولوی کھیلا، ممبر تے بیٹھا میں نے سامنے غازی عباس دے علم لانتی ہوئے جے کوڑ مارا، ایسی میری مولا سنی، اے 8 رمضان دی گل ہے، 11 رمضان ایک مولوی سوترے ہویا، ایڈی موٹی گردن بھاوے مان موجدہ کوٹلا، وہ آ گیا، جنہیں وہ آیا نا ڈیڑی ڈپٹی سپریڈنٹ آکھیا سپاہیوں اس کو ادھر ہی بھیج دو جدھر دوسرا مولوی ہے، انہوں نے تو نہیں پتہ کہ مولوی یہ قسم ہوتی ہے، وہ ساڑھے سیلی کیا گیا، اردو افطاری دا ٹائم ہو گیا، ملہ دے سارن وغیرہ بولے لگ گئے، اذانہ لگی، وہ ایک پیر اندر ایک بار روزہ افطار کر لو، میں کہا جو ٹائم نہیں ہویا، آخر مکروہ ہو جاسی، میں کہا مکروہ دی تعریف کرو، میں نے غور نہ لے کے دا تو کوئی مولوی ہے، میں کہا اور پٹواری ہے، میں کہا میں شیعہ دا فٹ فاٹ مولوی ہے، جنہوں نے میں اپنا نام دیا نا، جنہوں نے تو اپنا ٹائم سڑا اپنا ٹائم، میں کہا میرا بچہ کٹھا ٹائم ہے، او جناب جیل چایا کول تو آ کشن اساں تو نہیں آئی گھڑے آ گئی پانی پاؤ لگا، میں کہا حوصلہ کر اذان ہو دے ہلے ٹائم نہیں، نہیں من کھولن دے، وہ میں کہا مولوی صاحب اللہ کا نام مان روزہ برباد کر، نہیں تھوڑا اپنا ٹائم ساڑا میں کھولا، میں کہا میں نہیں کھولا، میں گلاس
مینو آخر لگا تینوں اپنے غازی کا واسطہ میں پیچھا ہٹا میں کہ ہوں بھاوے سارا کڑا پلٹنا گنتی بند ہو گئی میں سپاہی نو آخیا میں کہ سانو کٹھیا نو اٹھا سیل ہوں چھوٹے چھوٹے میرے جیل چ گئے پتا ہے میں کہ سانو ہکا سیل اٹھا پتا کہ میں تیرے نال نہیں کا صحابہ کا دشمن ہے میں کیا سجن دشمن نال ویسا اخیر وہ کیا پاس میں اپنے حساب سویرا ہوا جب قیدی باہر نکلے نا تو ایک قیدی آخر لگا کہ شام کا ویلا جی اس ویلے گنتی کا ٹائم آئی تو وہ کام تو خراب ہو گیا تھوڑا جا سانو سمجھاؤ علماء دین اللہ کی کٹھے ہو گئے ہے جی تصا شیعہ ہو یہ ساڈے ہوئے میں کہ جی تصاڈے تو روزہ برباد ہوگی آخر جی کی میں کہ تو ٹائم قرآن ہے ہی نہیں آخر وہ کی میں مول صاحب قرآن شریف پڑھے ہو آخر میں قاری ہوں میں کہ روزے والی آیت پڑھی آخر تو سچے پڑھو میں کہ نہیں تو پڑھ اگر نہیں تو سا پڑھو میں سمجھ گیا کوئی نہیں آگی میں کہہ دنوں آخیا میں کہ قرآن پاک کھولیا دوسرا پارا میں آیت کٹی میں کہ آیت پڑھ کے میرے الویک کے ہنس پہ میں کہ ترجمہ کر اگر نہیں تو سا کرو میں کہ تم الصیام الی اللیل قرآن آتا ہے روزہ افطار کرو جدا رات چھاج لیل رات چھاج شام تو نہیں اگر نہیں بس چھوڑو اس گل میں فقہ اپنے امام بھی ہوئی ہے میں کہ کہڑے امام نو بن گئے آخر امام آدم نو میں کہ ذات دا کوڑا ہوتا ہی اس سے غفارو جبارو دا پتر مولی عبدالستار ایک جات میری بحث ہوئی میرے آخر لگا تو ترجمہ غلط کیتا ہی میں کیا نا مشکاہ شریف دے صفحہ نمبر 639 لکھا ہے ان نعمان بن ثابت و هو الامام ابو حنیفہ نام کان خزازن کم کپڑے دا کریں دیا اخی خزاز مشتخذ چونے خز دا مانا ریشمی کپڑا ہے میں کہ دورا سنانے نا بندہ شنیلی بندہ ہاتھ پوڑی دا پوڑی میں کیا حضرت امام آدم نو بندے ہو اکھیا میں کیا میرے چھوے لانے ولایت دا شگر جعفر صادق دا میں کیا حضرت عثمان بڑھن یا حضرت عمر فاروق بڑھن اکھیا جیو تو بہو منڈے میں کیا حضرت امام آدم بڑھے یا حضرت عثمان غنی بڑھے اکھیا جیو تے اکھی نے نور ہے میں کیا کتاب موتا امام محمد وقت جیڑے ہی ہو جائے چانس بڑھ بنجے نا وقت میں کتابہ جیلے چھ مگوا کرنا آب چلو اور کھوڑے چھوڑے کڈی لکھا اور دے سوا نمبر 165 دیتا لکھے کہ عمر بن الخطاب عثمان بن نوفال یفتران بعد الصلاة مغرب والعشاء کہ حضرت عمر تے عثمان پہلے مغرب تے عشاء دی نماز پڑھتے ہیں پیچھے روزہ افطار کر دیا میں کیوں ہور دس ارے جی چھڑو ماڈرن دور ہے میں تجھے میرے بحث نہیں کرنی میں کہتے وقت تو چلا جیسے جی میرے بحث نہیں کرنی تو اتھو نکل ویسے اتھو تو پتر تو نکایا نہیں چھوڑانا اتھو تو موڈ نمبر نال ہی نکلنا ہے وہ وقت کوئی 8-7 دے دیا وہ پرچہ نکل گیا میرے تے بڑا سارا پرچہ وہ دی ضمانت ہو گئی جڑے جان لگا میں کہ بات سو ملو تو صحیح آخر میں نوان کے نام نہ پوسی یہ تے نہ مولویوں دے پیچھ پت ایسا بادشاہ ہوئے نکے نکے گلا تو اپسیٹ ہو ویندے مینو رب کعبہ دی قسم 12.5 امام ہیں تے 12 دے 12 سید امام 12 قول ہک امام 12 فرمان ہک امام 12 شان ہک
امام بارہ آن ہی امام بارہ مسلح ہی امام بارہ خون کے نہ سن خاص خاص خبروں کا خلاصہ جی میں کیسٹ سن کے آیا نا وہ میں تھوڑے دے جواب دے گا آخر وہ شیعہ چنگن انہیں امام حسین کو آپ مارے آپ پٹھے دے ودن اے روندے نے پٹھ دن چھوڑیا مرے دن جہنمی تو نہ رو تو نہ پٹ تو ستراویہ پڑھ دے اسی کدی پر روکے ہاں گل یاد آ گئی کہ حضرت علی تراویہ پڑھی ہے اونچی لکھنی ہے تقریر ویڈیو ہو رہی ہے سیاست یہ 6 کتاباں بخاری مسلم ترمذی ابن ماجہ ابو داؤد نسائی ایک قرآن دے بعد ندی مستند کتاباں 4 کتاباں ساڑیاں کتب اربع کافی استبصار ملا الفقی تہذیب الاحکام 6 کا 4 نا پاک نبی دی 63 سالہ زندگی اگر رسول ایک رات تراوی رسول پڑھی میں مذہب چھوڑ دے سکتا تو جویں برتی روایتاں جھوٹیاں کڑیاں ابو ہریرہ دی بیان کر میں ذمہ دار نہیں میں مستند بات کرنا والد دے علماء نو چیلنج کہ 63 سالہ زندگی نبی دی حکرات دی تراوی دکھاؤ میں مذہب چھوڑ اگلی ایڈوانس بکے یار غار مصطفیٰ فادر اللہ بیٹھا بعد نبی دے حضرت ابو بکر منبر تے بیٹھے بولو یار بیٹھے نا 28 سال خلافت کی تھی 28 سال 2 رمضان شریف آئے نا تو پیپسی دیا بوتلہ دے ڈھکن کٹھے نہ کرو 7 اپ دے نمبر نہ ملاؤ 5 روپے دی پرچی تے رکس نہ لو جڑا مینوں سیاستاں دی 6 کتاباں چ سونے حضرت ابو بکر دی قرات دی تراوی ثابت چ کرے میں 10 لاکھ روپے انعام دے سکتا بلکہ 0 میٹر گڈی لا دے سکتا میں ایک بار بھی آخیا نہ رسول پڑھیا نہ صدیق پڑھیا تو سب لیا کتوں ہے سانو حضرت عمر رہ دیتی ہے میں آخیا تو ہو رہی پاؤں کوئی دے دیا باؤں کوئی تو مراد ہے کہ الصلاۃ تو خیر من النوم مرائی دیتی سونی بولا سنا دو توجہ ہے نہ رسول پڑھیا نہ صدیق تو سونے علی نو کتھوں وچ پائی کھڑا ہے کوڑ دی کو حد یہ وہی گل ہے بڑی دیر دی بات ہے میں اپنے استاد دے نال مسلے چھوٹا جہا بچہ میرے استاد مولانا محمد اسماعیل صاحب تے اپنے علامہ قبلہ حافظ ذوالفقار علی شاہ صاحب یہ ملتان دے نال ایک ٹھڈا کھرلا دا ہے اتھے مجلس پڑھنے واسطے ونجن پہ تو میں بھی اپنے استاد دے نال تے قبلہ حافظ صاحب بھی تے میرے استاد کوئی ٹانگے تے بیٹھے ملتار بندے کو نویکلی گڈی اس ویلے ٹانگیاں تے سفر کر دیا سے تے اسی جس گراہ چ جانا نا اس تو اڑا ایک گراہ اتھے ایک مولوی تقریر پہ کرے اخی اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم اللہ فرماتا ہے خبردار کھرلا لے دے تازیے تے نہ ونجا نہیں تے نکاح ٹوٹ ویسی میرے استاد بڑے برادر ہیں انہیں حافظ ذوالفقار علی شاہ صاحب نے آخیا کھرلا کیڑے سپارے چاہے تسی قرآن دے حافظ ہو اگر چلیے نہیں اس مسیح اس مولوی نے پوچھیے نہیں کہ بے ایمانہ ملتان کھرلا کتے قرآن چاہے یہ تو انہوں نے علم ہو گیا
اے بھی لگائی رکھنی گل کوئی کرنی کوئی آخے جی حضرت علی علیہ السلام دے ہاتھ تے حضرت علی علیہ السلام انہوں دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے حضرت علی علیہ السلام دا تا انہوں دا فرق ہی کوئی نہ ہے جی تے سونے نبی دے جنازے چ اے رلنے سیاست دی 6 کتاباں نہیں بخاری مسلم ترمذی ابن ماجہ ابو داؤد نسائی جڑا میں پاک رسول دے جنازے انہاں بزرگاں دا شامل ہویا